أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. میں نے گزارش کی کہ یہ نورانی فقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی زندگی کا فارمولہ ہے. اگر انسان اس ایک فقرے کو سمجھ لے اور اس ایک فقرے کا پابند ہو جائے تو یہ خاکی نہیں رہ جائے گا، نوری ہو جائے گا. یہ مبالغہ نہیں ہے. آیت بسم اللہ کی ظاہری دلاویزی بھی کم نہیں ہے اور اس کی باطنی دلاویزی و دلنشینی اور جلوہ سامانی تو بے پناہ ہے. مجبوری ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ زبان اور گرامر کی بحثوں کو بھی چھیڑتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سیڑھی ہے جس سے گزر کے معنی تک پہنچا جاتا ہے. الفاظ کے نقشوں سے معنی کے قلوں تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا. تو اس کے لیے قاعدے، طریقے، ضابطے مقرر کیے جاتے ہیں کہ لفظ سے کس طریقے سے معنی کو آشکار کیا جاتا ہے اور لفظ سے کس طریقے سے معنی کو بیان کیا جاتا ہے اور لفظ میں کس طریقے سے معنی کو سمویا جاتا ہے. یہاں سمونے والی وہ ذات ہے جو خود غیر متناہی ہے، لا انتہا ذات ہے، اور اس نے غیر متناہی معنی کو اس متناہی کلام میں سمویا ہے. جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی ایک پیغام ہے. اب دوسری وحی آنے والی نہیں ہے. اس اعتبار سے ترکیب کلام ایسی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ معنی سمجھ جا سکے.
اب ظاہر ہے کہ اس ترکیب کو سمجھنے کے لیے جو عربی کے نحات یعنی وہ لوگ جو علم نحو کے ماہر ہیں ان میں وعلیکم السلام ان میں اختلاف رائے کا ہونا بھی فطری ہے. کچھ قول مشہور ہو گئے ہیں، بہت سے قول مشہور نہیں ہیں. ایک ایسے طالب علم کے لیے کہ جو مجتہد طالب علم ہو، تمام اقوال پر نظر ڈالنا ضروری ہوتا ہے. ہر قول کی دلیل پر نظر ڈالنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد کسی نتیجے تک پہنچنے کا امکان ہوتا ہے. عربی کے بڑے نحات میں ایک نام ہے ابو عبداللہ حسین ابن احمد المعروف بابن خالوہ کا. بہت بڑا نام ہے عربی زبان و ادب میں، ابن خالوہ. ان کی وفات ہوئی ہے 370 ہجری میں. ان کا قول سب سے الگ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے لگتا ہے کہ اس زمانے میں اسی انداز سے تجزیہ و ترکیب کیا کرتے تھے لوگ. جملوں کی ترکیب اسی طرح سے کی جاتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے یہ سمجھیں کہ اقول بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قل بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدر ہے، یعنی اقول یا قل، میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون. تو ان کا وہاں قل مذکور ہے، یہاں قل مذکور نہیں ہے لیکن ہے قل. نحوی اعتبار سے، صرف نحوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے ایک جہت سے قابل قبول ہے یہ قول، لیکن کلی اعتبار سے اس کے تمام جہات و جوانب کو اگر نظر میں رکھیں تو یہ قول قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ جب کہا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مراد صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، مراد صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی بھی فضیلت ہے، لیکن صرف زبان سے کہنے کا مطالبہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ دل میں یہ بات ہو کہ جو امر انجام دیا جا رہا ہے وہ بنام خدا انجام دیا جا رہا ہے. صرف زبان کا انوالومنٹ کافی نہیں جب تک قلب اس میں شریک نہ ہو. وہ کوئی بھی انسانی عمل ہو اس کی یہی کیفیت ہے، لیکن بطور خاص جہاں جہاں ذکر الہی کی بات ہے، ذکر صرف زبان سے نام دہرانے کا نام نہیں ہے. اس لیے قول یا اقول جب یہ لفظ سامنے آتا ہے تو بظاہر زبان سے کہنے کی بات ہی سمجھ میں آتی ہے، اور ہر جگہ پر صرف قل کہہ کر بات بنتی نہیں ہے، اقولو کہہ کر بات بنتی ہے. دوسری جہت انہوں نے 4 قول پیش کیے: قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اقولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اول کلامی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کلامی. چاروں چیزیں جسے کہتے ہیں کہ چاروں تقدیریں فنی خانہ پوری کے لیے ہیں.
خانہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن معنی پوری طرح، تقاضائے آیت کریمہ بسم اللہ پوری طرح ادا نہیں ہوتا۔ یہ بات گزشتہ گفتگو میں کل گزر چکی کہ عربی ذوق بھی یہ ہے اور تقاضائے تعظیم اسم الہی بھی ہے کہ ہم اس پر کسی لفظ کو مقدم تو ہرگز نہ کریں، یعنی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اقول بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول کلامی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پہلے ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کلام۔ اگر یہ چوتھا قول وعلیکم السلام قبول کر لیا گیا تو بہرحال ابن خالبہ کے اقوال جو ہیں یہ غالباً اتنے ہی کمزور تھے کہ خود عربی کے دوسرے ماہرین نے اس کو زیادہ آگے نہیں بڑھایا۔ اب ایک مطلب کی طرف اور اشارہ کرتا چلوں، ظاہر ہے میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ تمام مطالب وہ ہیں کہ جو ذہن میں رہیں گے یا کوئی سنے گا تو اس کے کام آتے رہیں گے۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ اس ایک بے میں 14 معنی مراد لیے جاتے ہیں بقول صاحب مغنی۔ ان 14 معانی میں جو لوگ صرف شرح لماحی تک جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی جانتے ہوں گے کہ شہید ثانی علیہ الرحمٰن نے شہید اول کے متن کی تشریح کرنے کے سلسلے میں بسم اللہ سے بھی آغاز کیا، بسم اللہ سے ہی آغاز کیا۔ انہوں نے 2 احتمال وہی ذکر کیے کہ با للملابسہ ہے یا للاستعانہ۔ اس کے کیا معنی آپ حضرات کے لیے عرض کروں۔ للملابسہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے ساتھ ہے اور گویا کہ آلے کے طور پر ہے۔ اگر آلے ہی کے طور پر ہے صرف تو وہ جیسے کتبت بالقلم، ہم نے لکھا قلم سے، تو قلم تو ایک آلہ ہے، لکھا ہم نے، تو گویا قلم سے ہم نے مدد لی، استعانت کی، مدد استعانت۔ لیکن یہاں استعانت کس قسم کی ہے کہ صرف قلم سے آپ نے مدد لی؟ اگر اس طریقے سے خود انہوں نے سوال و جواب جو وہاں پہ قائم فرمایا ہے کہ اسم الہی کو اگر آپ اپنے ہاتھ میں استعمال میں آنے والے قلم کے برابر سمجھیں تو یہ گویا اسم الہی کی تعظیم نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے حق تعظیم ادا نہیں ہوتا۔ تو دونوں اقوال میں انہوں نے ایراد بھی کیا ہے، اعتراض بھی کیا ہے، لیکن 2 میں سے کسی ایک کی توجیح بھی کی، دونوں کی توجیہیں کی۔ خود حدیث معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے